أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء بظهور حجة يا رب محمد أجل فرج محمد يا رب محمد احفظ غيبة محمد يا رب محمد انتقم لفتنة محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ماہ رمضان کے محبو ماہ رمضان کو اہلاً و سہلاً کہنے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ اس چینل کے ذریعے ساتھ مل کر ہم ماہ رمضان کو ہمارا بہترین ماہ رمضان کیسے بنائے اس کے بارے میں غور و فکر کرے. اور میرے محترم سامعین، آج ہمارے درمیان چاند رات آ گئی. آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آؤ ہم امام زمانہ کی خدمت میں خصوصاً ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کریں اس دعا کے ساتھ کہ مولا آ جائیے، آپ کے بغیر سب سنا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ یہ ماہ رمضان بسر کرنے کی توفیق مل جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو میرے محترم سامعین، آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور کیا کہنا اس سے پہلی رات کے بارے میں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے بہشت کو سجایا جاتا ہے. اور جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ایسی بہترین ہوا چلتی ہے کہ جسے مسیرہ کہتے ہیں، اور اس ہوا کے ذریعے بہشت کے جو درخت ہے، بہشت کے دروازے ہے، اس میں ایسی خوشگوار اور میٹھی آواز آتی ہے کہ ایسی دل پسند آواز نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی. تو عزیزان محترم، یہ آواز کو سن کر پھر حوران جنا، جنت کی جو حوریں ہیں، وہ اپنے اپنے بہشت کے غرفوں میں سے باہر آتی ہے اور ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی ایسا کہ جو نیک عمل بجا لائے اور خداوند عالم سے ہمیں مانگ لے. تو عزیزان محترم، پھر جو ہے وہ رضوان جنت کو پوچھتی ہے کہ آج کون سی رات ہے کہ اس کی ایسی خوشگوار ہوا چلی ہے. تو رضوان جنت انہیں جواب میں کہتا ہے کہ اے نیک صورت حورے، اے نیک عمل والی حورے، آج ماہ رمضان کی پہلی شب ہے، اور خداوند عالم نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جو ہے جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے ہیں. اور جبرائیل امین جو ہے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ زمین پہ جا کے شیطان کو
पकड़ के उसे जंजीरों में जकड़ ले, उसके गले में तोक डाल दे ताकि वो मेरे नबी की उम्मत के रोज़ेदारों के रोज़ों को खराब न करे। अजीज़ान मोहतरम, आज की शब ये जन्नत की हवा मसीरा चलने वाली शब है। खुदा से दुआ करेंगे, परवरदिगारा इस मसीरा की खुशबू को हम तक पहुंचा दे, इस मसीरा को हम तक पहुंचा दे, इस जन्नत की बेहतरीन हवा को पूरी दुनिया में मालिक फैला दे, ताकि ये जो कोरोना वायरस की हवा फैली है उसे निस्तो नाबूद कर दे। इलाही आमीन। तो अजीज़ान मोहतरम, आज का हमारा जो है पहला पॉइंट था ये पहली शब का कि ये मसीरा हवा जो चलने वाली है आज की शब में, तो उसके लिए हमें खुदा से दुआ करना है कि परवरदिगारा हमें भी उस मसीरा का बेहतरीन लुत्फ उठाने वालों में करार दे। अजीज़ान मोहतरम, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि खुतबे शाबानिया में गौर व फिक्र करे। कल के लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल वो खुतबे शाबानिया देते थे माह रमज़ान से पहले और तमाम अइम्मा मासूमीन ने भी वो खुतबे शाबानिया को जो है बयान किया, और उलमा और ज़ाकिरीन के फरीज़े में से है कि लोगों को इस खुतबे की तरफ रागिब करे। तो अजीज़ान मोहतरम, हमारा दूसरा पॉइंट मैंने इस खुतबे में से वो लिया है कि इस खुतबे में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कहीं जगह पे कि तुम्हें चाहिए कि खुदावंदे आलम से तुम ये मांगो। अजीज़ान मोहतरम, हम तो मांगने का लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। बेशक हमें हमारी हर हाजत मांगना है, बल्कि हमारा परवरदिगार तो हमें कहता है कि तुम तुम्हारे आटे के लिए नमक भी मुझसे मांगो। खुदावंद आलम जब कोई उससे दुआएं मांगता है तो उसे बेहतरीन इबादत करार दे दिया है। लेकिन आइए हम देखें हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे शाबानिया में हमें क्या मांगने के लिए हुक्म दिया है। सबसे पहले तो हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम्हें चाहिए कि तुम खुदावंदे आलम से जो है बेहतरीन रोज़े रखने की दुआ मांगो। और अजीज़ान मोहतरम, आगे दूसरा क्या कहा, तो कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम खुदावंदे आलम से दुआ मांगो कि ये कुरान मजीद के नुज़ूल के महीने में तुम्हें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक दे। इंशाअल्लाह हम तिलावत के मौजू में इसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन हमें खुदा से मांगना है, पहला बेहतरीन रोज़े रखने की, दूसरा तिलावत कुरान मजीद की, और तीसरा कहा हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम मांगो तुम्हारी दुआओं में कि खुदावंदे आलम तूने जन्नत के दरवाजे जो हमारे लिए खोल के रखे हैं तो हमेशा हमेशा उसे खुले रख, और चौथा जो है वो कि जहन्नम के दरवाजे जो तूने हमारे लिए बंद कर दी है वो उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद रख। और अजीज़ान मोहतरम, पांचवी चीज़ हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगने को कहा, वो क्या कहा कि तुम मांगो कि शैतान रजीम को जो खुदावंदे आलम ने कैद कर लिया है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद रखे, हमारे ऊपर मुसल्लत न होने दे। अजीज़ान मोहतरम, बेशक हमें हमारी हर दुआ मांगना है, पर ये 5 दुआओं को हरगिज़ फरामोश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नबी ने हमें कहा है खुतबे शाबानिया में कि तुम ये 5 दुआ रोज़ाना मांगो। और अजीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया था ये खुतबे के बाद में कि बताइए कि इसमें इस महीने का बेहतरीन अमल क्या है, तो कहा था कि कोई गुनाह न करे। अजीज़ान मोहतरम, गुनाह की किस्में बहुत ज़्यादा, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, लेकिन हमें तो क्या देखना है। बेशक हमें खुदावंदे आलम से
یہی مانگنا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے اسے تو معاف کر ہی دے، بلکہ آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ کون سی دعائیں ہمیں مانگنا چاہیے؟ تو زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں مانگنا چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے نبی، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے، اور قرآن مجید سے جو دعائیں ہیں وہ جملے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور عزیزان محترم، مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ماہ رمضان میں یا ماہ شعبان میں یا ماہ ذوالحج میں نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روزانہ 6 گناہوں سے بچنے کے لیے خداوند عالم سے توفیق مانگتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ کون نبی ہے کہ جو 1,23,999 معصوم نبی کے سردار ہے، افضل الکائنات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ معصوم نبی ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی خداوند عالم سے اس گناہ سے دور رہنے کی توفیق مانگو اور اس گناہ سے بچو۔ وہ گناہ کون سے؟ تو بتایا گیا الشرک والشک والحمیہ والغضب والبغی والحسد، یعنی کہ شرک سے، شک سے، تعصب سے، غضب سے یعنی کہ غصہ ہونے سے، ظلم کرنے سے اور حسد سے ہمیں خداوند عالم بچائے رکھے۔ یہ دعا ہمیں مانگنا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ مانگتے تھے۔ تو عزیزان محترم، تو ہمیں تو خاص طور سے اس ماہ رمضان میں جہاں پہ دعائیں قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے، اور جہاں پہ خاص طور سے ہمارے روزوں کو بلند درجے پہ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک گناہ سے بچے۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم اس گناہ کے اوپر غور و فکر کریں۔ پہلے تو شرک، تو اگر شرک کا نام لیا جائے تو ہر کوئی کہے گا کہ ہم تو شرک کبھی نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا ہم خداوند عالم کی ذات میں کبھی کسی کو شریک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے شریک، کسی کو شرک نہیں کرتے ہم، عزیزان محترم۔ لیکن ہمارے وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں میری امت کے لیے شرک اصغر سے خوف زدہ ہوں۔ میرے جملے ہیں یہ، ہمارے نبی کی بات۔ اور عزیزان محترم، کہا کہ یہ میری امت جو ہے وہ شرک اکبر یعنی کہ ذات پروردگار میں تو کسی کو شریک نہیں کریں گی، لیکن شرک اصغر کا مجھے خوف ہے کہ وہ کر لیں گی۔ وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو وہ ریاکاری ہے۔ عزیزان محترم، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ سے سب بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، زیادہ نمازیں پڑھیں گے، عالم عالمائیں جو علم حاصل کریں گے، ذاکر ذاکرہ ہے ذکر کریں گے، رات کو مناجات میں بسر کریں گے، کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے، بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، سوتے سوتے ذکر کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ ساری عبادتیں کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے۔ بس جو بھی ہم کرتے ہیں اس میں نیکیاں، اسے بچانا وہ بہت بڑی بات ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ تو سب سے پہلی دعا ہمیں یہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں شرک اصغر ریاکاری سے بچا لے، اور شک و شبہ دین کے معاملے میں کرنے سے بچا لے۔ دوسرا جو گناہ ہے وہ شک و شبہ ہے۔ تیسرا گناہ جو بچنے کی دعا کرنا ہے وہ تعصب ہے۔ تعصب یعنی کیا؟ کسی کی جھوٹی فیور کرنا۔ مثال کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے محلے میں رہنے والا ہے، یہ جو ہے اس کی تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو بھی اسے جو ہے اس کی فیور کرے، اور وہ تھوڑی سی غلطی پہ اگر کوئی فیور کرتا ہے تو اس کے بہت بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ یہی تو کیا تھا، کہتے تھے ہمارے اور آپ کے نبی کو
کہ تم تو یتیم ہو، عبداللہ کے یتیم ہو، خدا کو نبی بنانا ہو تو ہم جیسے کوئی بڑے بڑے طاقتور کو، پیسے والے کو، دولت مند کو کیوں نبی نہیں بنایا، تمہیں کیوں نبی بنایا؟ تو عزیزان محترم یہ ہو گیا تعصب۔ پروردگار عالم ہمیں تعصب سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ چوتھا گناہ جو ہے وہ ہے غضب، یعنی کہ غصہ ہونا۔ عزیزان محترم غصے کس بات سے ہونا ہے عزیزو؟ غصہ اس بات پہ ہونا ہے کہ خدا نے جو چیزوں کو منع کیا ہے وہ چیزوں کے لیے ہم منع کریں۔ اگر کوئی وہ کر رہا ہے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے، بلکہ ہمیں ہماری ذاتی فائدے کے لیے غصہ نہیں ہونا ہے۔ اور جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا تو خدا کہتا ہے کہ میں روز محشر اسے یاد رکھوں گا اور اپنے غضب سے اس کو بچا لوں گا۔ پانچواں گناہ ہے ظلم۔ عزیزان محترم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ عزیزان محترم دوسروں پہ ظلم کرنے کی بات تو دور، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے میری آنکھ پہ ظلم نہیں کیا، ہاتھ پہ ظلم نہیں کیا، زبان پہ ظلم نہیں کیا، کان پہ ظلم نہیں کیا؟ عزیزان محترم آج غسل اتار لیا ہے، 1 تاریخ کو کل صبح غسل اتاریں گے، تب پھر سے نیت کر لینا پروردگارہ میں نے اپنے اعضاء پہ جو ظلم کیے ہیں اور لوگوں پہ جو ظلم کیے ہیں اس سے میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اس غسل کے ساتھ تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔ اور عزیزان محترم چھٹا گناہ جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حسد سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا ہمارے نبی حسد کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم ہمارے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ تو حسد وہ ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح سے جلا دیتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ عزیزان محترم ہم نیکیاں کتنی مشکل سے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں تب جا کے نیکیاں بجا لاتے ہیں، لیکن پھر دل میں ذرا برابر حسد آ گیا۔ اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ کبھی کبھی ظاہر نہیں ہوتا، اندر اندر رہتا ہے، دل میں رہتا ہے، لیکن ہماری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم غیبت کہ جس کی بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، غیبت اگر کی کسی نے تو اس کا روزہ عزیزان محترم کیا قبول ہو سکتا ہے؟ آئیے عزیزو آگے بڑھے۔ غیبت کی جڑ کیا ہے؟ تو غیبت کی جڑ حسد ہے۔ اگر پہلے حسد آئے گا دل میں تو ہی غیبت ہوگی۔ تو ہمیں دعا کرنا ہے خداوند عالم سے کہ ہمیں ان 6 گناہوں سے بچا لے کہ جس کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم ہم آگے بڑھے۔ آگے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ چوتھا پوائنٹ یہ ہے ہمارا کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اگر کوئی اس مہینے کا احترام کرے گا تو اللہ حق سبحانہ تعالی اس کے احترام کو باقی رکھے گا۔ میرا آپ سے یہ سوال، کون ایسا مومن یا مومنہ ہوگی کہ جو نہیں چاہتا کہ اس کا احترام باقی رہے، اس کی عزت باقی رہے؟ پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کو دنیا اور آخرت میں عزت، خوشی، کامیابی نصیب فرمائے۔ تمام مومن و مومنات کی اولاد کو بھی دین اور دنیا اور آخرت میں عزت، خوشی، کامیابی نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم تو کسے ملے گا یہ عزت؟ کسے ملے گا احترام؟ تو جو اس مہینے کا احترام کرے۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے عزیزان محترم کہ ذرہ برابر بھی اس مہینے کی بے احترامی ہمارے کوئی قول سے نہ ہو، ہمارے کوئی فعل سے نہ ہو۔ کوئی فعل ایسا نہ ہو ہمارا کہ گویا ایسا لگے کہ اس مہینے کا احترام کو ہم نے جو ہے گھٹا دیا ہے۔ اور عزیزان محترم ہمارا 5واں پوائنٹ اس درس کا یہ ہے ماہ رمضان کے لیے، یہ ماہ رمضان کی پہلی شب ہے، ماہ رمضان کی شروعات ہونے جا رہی ہے، تو ہم ہماری یہ ماہ رمضان کو بہترین ماہ رمضان کیسے بنائے؟ تو عزیزان محترم ہمیں کرنا یہ ہے کہ کوئی ایسی نیکی تلاش کرے کہ جو ہمارے لیے آسانی سے زیادہ ثواب والی ہو۔ عزیزان محترم اور امام کا قول ہے کہ
अक्लमंद वो है कि जिसके सामने 2 नेकियां आए तो वो ज्यादा सवाब वाली नेकी को पसंद करे और उसे बजा लाए। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सी वो नेकी अंजाम दूं कि जिसके ज़रिए जो है मेरा ये माह रमज़ान जो है ख़ास हो जाए, बेहतरीन हो जाए, गोया ऐसा हो जाए कि मैंने उसे बेहतरीन अंदाज में अहलन व सहलन किया हो, बेहतरीन अंदाज में वेलकम किया हो। तो कुछ नेकी नहीं पसंद करे, कुछ ऐसी नमाज़ें मुस्तहब में से ऐसी नमाज पसंद कर ले कि जो उसके लिए आसानी से जो है वो अदा कर सके। अजीज़ा ने मोहतरम, हर बात में आसानी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगी, अपने नफ्स को तैयार करना पड़ेगा। और अजीज़ा ने मोहतरम, अगर किसी की वाजिब कज़ा नमाज़ें बाकी है तो उसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि जल्दी से अदा कर ले। अजीज़ा ने मोहतरम, रोज़ाना पढ़ने की दुआएं, इसमें से कौन सी मैं नहीं पढ़ पाती, देखे चेक करे लिस्ट को रोज़ाना। और अजीज़ा ने मोहतरम, एक नेकी हम सबको करने की ज़रूरत है कि हम हमारी एक डायरी रखें, ज़र्रा बराबर भी हमारे जहन में कोई सुए ज़न आ जाए तो फ़ौरन उसे टिक कर दे, कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन उसका इस्तग़फ़ार कर ले। अजीज़ा ने मोहतरम, तो ये सबसे बढ़कर नेकी रहेगी। और अजीज़ा ने मोहतरम, नेकी में क्या कहना, आम तौर से लोग ऐसा करते हैं कि जो है कोई भी इबादत करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, मेरी फुला हाजत पूरी हो जाए। अजीज़ा ने मोहतरम, बेशक हमें खुदा हुक्म देता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन क्या हमारे दिल में कभी ये ख्याल आता है कि मैं ये नमाज पढ़ूं, ये दुआ मांगूं, ये मुनाजात करूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मैं ऐसे बेहतरीन अंदाज में दुरूद पढ़ूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो जाए, हमारे इमाम के दिल को सुकून पहुंचे, उसके चेहरे पे मसरत आ जाए। अजीज़ा ने मोहतरम, सबसे बुलंद अगर कोई नेकी होगी तो वही नेकी होगी कि ज़माने के इमाम के दिल को मसरत पहुंचाए, बार बार उनको खुश करे और बार बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते दुरूद भेजते रहना चाहिए। और अजीज़ा ने मोहतरम, आगे रिवायतों में मिलता है कि जो इस महीने में कसरत से दुरूद पड़ेगा तो रोज़े महशर उसका आमाल नामा जो है वो वज़नी हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा उसका वज़नी हो जाएगा। अजीज़ा ने मोहतरम, दुरूद क्या है? तो ये दुरूद वो है कि गुनाह के गठड़े को भर देती है, जो इस्तग़फ़ार से नहीं भरता वो गुनाह का खड्डा जो है हमने खोद के रखा है वो दुरूद भर देता है। अगर हमें तकवा के लअल्लकुम तत्तकून कहा गया इस महीने में रोजे रखने के लिए, अजीज़ा ने मोहतरम, कि शायद ने तुम तकवा हासिल कर सको। अगर दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे तो हमारा तकवा का दर्जा जो है वो बुलंद होता चला जाएगा। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये हमारे 5 पॉइंट पूरे हो गए माह रमज़ान के अहलन व सहलन कहने के लिए। आइए हम आगे बढ़े कुरान मजीद की जानिब कि जो इस महीने में नुज़ूल हुआ, और क्या कहना कि कुरान मजीद का सवाब आम दिनों में अलग है, माह रमज़ान में अलग है। हर कोई जानता है कि माह रमज़ान में एक आयत पढ़ने का सवाब जो है गोया पूरा कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब है। तो हमारे उलमा हमें बताते हैं कि हमें कम से कम चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह निकालते रहे। अजीज़ा ने मोहतरम, अगर किसी ने 100 मरतबा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो उसे 100 कुरान मजीद का ख़त्म करने का सवाब, और अगर 1000 मरतबा कहा तो 1000 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। और अजीज़ा ने मोहतरम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? यह इसमें आज़म है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मोमिन और मोमिनात अपनी ज़बान पर शिकवा व शिकायत तो नहीं लाते, लेकिन हर कोई सोचता है कि रोज़गार बंद है, बिजनेस बंद है, पता नहीं कब चालू होगा, कब हमारे घर में जो है वो
پھر سے ایک مرتبہ مال کا فلو ہو جائے گا، شروعات ہو جائیں گی، پیسے آنے کی شروعات ہو جائے۔ عزیزان محترم، بے شک خداوند عالم نے ہمیں بہت دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ 10 تسبیح روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نکالیں، اور تو انشاءاللہ یہ عمل ایسا ہے کہ اسے جو ہے تجربہ کیا ہوا عمل ہے بڑے بڑے علماء نے، تو اس سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آئیے عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تو ہم اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھیں ہم کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو تھام لیا ہے اور راتوں کو جاگنے والے ہیں، اصحاب اللیل۔ عزیزان محترم، ہمارا ہر ایک کے دل کی تمنا یہ کہ ہمارے نبی ہمیں یہ کہہ دے کہ یہ میرا بہترین امتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے بہتر نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے عزیزان محترم، اور ہم ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن کاش ہمارے نبی یہ ہمارے لیے کہہ دے کہ یہ میرا بہترین امتی ہے۔ اگر بہترین امتی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تلاوت قرآن مجید تو کریں گے ہی، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں قرآن کو تھام لینا ہے۔ حمل یعنی کیا؟ حاملہ عورت کو ہم کہتے ہیں نا، جو پریگننٹ ہو، کیا وہ ایک پل کے لیے بھی اپنے بچے کو چھوڑتی ہے؟ اگر چھوڑ دے مسکریج ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، تو اسی طرح سے ہمیں قرآن کو حمل کرنا ہے، پکڑنا ہے، تھامنا ہے۔ ایک پل کے لیے بھی ہمارے ہاتھ سے قرآن مجید کا دامن نہ چھوٹے، ہمارا ہر کام حکم قرآن مجید کے مطابق ہو، تب جا کے ہم کہلائیں گے اشرف و امتی۔ اور اصحاب اللیل، رات کو جاگنے والے، کیا کہنا، رات کے جاگ کر عبادت کرنے والوں کا پروردگار عالم رات کو جو آنکھیں جاگ کر اس کی مناجات میں، اس کے خوف میں روتی ہے، وہ روز محشر اس کے غضب سے امان میں رہ جائیں گی۔ تو ہمیں چوتھے امام کا واسطہ دے کر، مولا کا واسطہ دے کر، بی بی کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے، پروردگارہ ہمیں اس ماہ رمضان کی ہر لیلۃ الدعا ہے، اس میں بہترین انداز میں دعائیں مانگنے کی، عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اور عزیزان محترم، یہ ہم دیکھیں کہ ثواب قرآن مجید، ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں ایک آیت کا ثواب 1000، ایک آیت کا ثواب ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہے، لیکن عام دنوں میں بھی کیا کچھ کم ثواب ہے؟ نہیں عزیزان محترم۔ تو روایتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، چوتھے امام علیہ السلام کی یہ حدیث، کہ اگر کوئی قرآن کے ایک حرف کو دیکھے تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھی جائیں گی، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا۔ عزیزان محترم، دیکھنے کی بات ہے، پڑھا نہیں ہے۔ بسم اللہ میں صرف 19 حرف ہے، ذرا تصور کرے، ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں 19 نیکیاں مل جاتی ہے، 19 گناہ معاف، 19 درجے بلند۔ اور اگر کوئی ایک حرف کو سیکھے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، نماز میں لمبے لمبے سورے پڑھنے کے رہتے ہیں، تو عزیزان محترم اس کا کیا ثواب ملے گا؟ جو کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، بیٹھ کے بھی نماز میں لمبے لمبے سورے پڑھتے ہیں، تو اسے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکی ملے گی، 50 گناہ معاف ہوں گے، 50 درجے بلند ہوں گے۔ اور جو کیا کہنا، کھڑے ہو کر نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں نافلہ میں سورہ فتح کی بہت زیادہ تلاوت کی جائے۔ پروردگار عالم ہمیں بہترین انداز میں
नाफिला अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। तो अगर कोई खड़े होकर इस सूरे को पढ़ेगा तो एक एक हर्फ के बदले में 100 नेकी मिलेगी, 100 गुनाह माफ होंगे, 100 दरजात उसके जो है वो बुलंद होंगे। और अजीज़ान मोहतरम, हम याद दिला दे फिर भी कि तिलावत करते हैं तो तिलावत यानी क्या, तो हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तिलावत यानी कि पढ़ना, उसके तर्जुमे को समझना, तफसीर के ऊपर गौर व फिक्र करना और फिर उसे अमल में लाना, उसे कहते हैं कि तिलावत की। तो अजीज़ान मोहतरम, तिलावत यानी ये है। तो हमारा ये हो गया चौथा पॉइंट। और अजीज़ान मोहतरम, हम देखें कि हम कुरान मजीद का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाए। तो इसके लिए हमारा 5वां पॉइंट है कि हम मखरज के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद के मखरज का हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अजीज़ान मोहतरम, इसके लिए आइए हम देखें कि डॉक्टर वेंडर हेवन के जो साइकोलॉजिस्ट थे, डच डॉक्टर थे, बस एक मरतबा उन्होंने ऐलान किया कि ये जो मुसलमान लफ्ज़ अल्लाह पढ़ते हैं तो उससे मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन दूर होता है। अजीज़ान मोहतरम, हर कोई जो है, ये लॉकडाउन हुआ तो शुरुआत में तो सब न्यूज़ सुनते थे, अब हर कोई कहने लगा है नहीं, उससे टेंशन बढ़ता है, डिप्रेशन आता है, हमें नहीं सुनना है हमें। और अजीज़ान मोहतरम, कैसे कहीं ऐसे लोग हैं कि जो इससे टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके रात को सो नहीं पाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये टेंशन, डिप्रेशन दूर होने के लिए ये डॉक्टर वेंडर हेवन साइकोलॉजिस्ट जो है, वो जो कहते हैं, आइए उसके ऊपर हम गौर व फिक्र करें। वो कहते हैं कि मुसलमान जो लफ्ज़ अल्लाह पढ़ते हैं उसको जो है ये डिप्रेशन दूर करने में मदद मिलती है। उन्होंने कैसे ये कहा, तो उनके अस्पताल में, उनके नर्सिंग होम में जो लोग आए हुए थे, एडमिट हुए थे डिप्रेशन के मरीज़, उनमें से आधे लोगों को उन्होंने ये लफ्ज़ अल्लाह नहीं पढ़वाया, आधे लोगों को पढ़वाया। जिसको पढ़वाया तो उसका जो मायूसी थी वो जल्दी से दूर हो गई, उनका डिप्रेशन दूर हो गया। फिर उन्होंने इस तरह से ये लफ्ज़ अल्लाह का डिस्कशन किया। वो कहते हैं कि जब लफ्ज़ अल्लाह की अदायगी के लिए जब अलीफ की आवाज़ निकालता है कोई शख्स, तो अलीफ की आवाज़ सांस नली से आती है और सांस ज़रा सा खींचना पड़ता है। फिर आगे वो कहते हैं कि फिर लाम की अदायगी के लिए ज़बान तालू से लगती है तो इंसान को आराम मिलता है। और अजीज़ान मोहतरम, लाम अल्लाह में कितनी मरतबा आता है? 2 मरतबा आता है। खुदावंद आलम कितना रहीम व करीम बादशाह है, पहले ज़रा सा सांस खींचते हैं तो अब 2 मरतबा आराम दे रहा है। फिर आगे डॉक्टर वेंडर हेवन कहते हैं कि जब हे की अदायगी करता है इंसान, तो हे की अदायगी से लंग्स और हार्ट में ताल्लुक कायम होता है, दिल और फेफड़े में जो है ताल्लुक कायम होता है। यानी कि हम सोचें ज़रा कि दिल का काम क्या है, तो उसके जो है दिल का काम जो है वो इम्प्योर ब्लड को प्योर में लाता है। और पहले दिल जो है इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है, फिर लंग्स में प्योर होता है ब्लड और फिर जो है दिल की तरफ वापस आता है। फिर दिल जो है उसे इंसान के हर एक आज़ा की तरफ उसे पंपिंग करता है। और अजीज़ान मोहतरम, ये पंपिंग की स्लो क्यों हो जाता है? तो जल्दी से दिल और फेफड़े में राबता कायम नहीं होता, इसके लिए पंपिंग कम हो जाता है। तो ब्लड जो है जल्दी प्योर नहीं होता और जल्दी पूरे बदन में नहीं जाता, लिहाजा इंसान को डिप्रेशन होता है। और लफ्ज़ अल्लाह की अदायगी जब इंसान करता है तो हार्ट और लंग्स के बीच की जो नसें हैं वो खुल जाती है,
امپیور بلڈ جلدی سے لنگس کی جانب جاتا ہے اور پیور بلڈ لنگس سے ہارٹ کی جانب جلدی سے جاتا ہے اور ہارٹ پھر جلدی سے اسے تمام اعضاء کی جانب بھیج دیتا ہے، اور جب وہ دماغ کی جانب جلدی سے پہنچتا ہے تو وہ دماغ کے ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ ڈچ ڈاکٹر نے، سائیکالوجسٹ جو ہے، اس نے اس کے اوپر غور و فکر کر کے کہا کہ اگر تم لفظ اللہ بولو گے تو تمہارا ڈپریشن دور ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ڈاکٹر وینڈر ہیون نے تو ابھی کہا، لیکن ہمارے اور آپ کے مولا نے جو ہے 1400 سال پہلے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خدا وند عالم نے خود کہا قرآن مجید میں عزیزان محترم کہ انسان کے لیے شفا ہے قرآن مجید میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہہ دیا خدا وند عالم نے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے تو بے شک ہمیں تفسیر قرآن مجید میں بھی غور و فکر کرنا ہے، ترجمے کو بھی سمجھنا ہے، اور عزیزان محترم اس کی ادائیگی بھی صحیح مخرج کے ساتھ کرنا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ اور عزیزان محترم، یہ قرآن مجید کے ذریعے خداوند عالم ہم سب کو جو ہے حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بہترین ثواب لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سورہ قدر کو ہرگز ہرگز ہم نہ بھولیں۔ صبح افطار میں بھی اور شام میں بھی، صبح میں سحر میں بھی اور افطار میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسا اپنے خون میں راہ خدا میں گلتان پڑا ہو۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ ایک ذرہ برابر سوئی کی نوک لگ جائے تو برداشت نہیں کر پاتے، کبھی چھری لگ جاتی ہے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، کچن میں انگلی کٹ جاتی ہے تو یہ پورے جسم ہمارا خون آلودہ ہو رہا ہے خدا میں، ایسا ہمیں ثواب ملنے والا ہو تو پھر ہمیں افطار کے وقت، سحر کے وقت بہترین مخرج کے ساتھ بہترین انداز میں پڑھنا ہے اور پھر اسے زمانے کے امام کو ہدیہ کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لے، پروردگارہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو تو ہم سب سے قبول فرما لے۔ مالک ہمارے لیے مزید علم کے خزانوں کو کھول دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک تیرا مہینہ آ رہا ہے، مالک اس میں بہترین انداز میں تو ہمیں عبادتیں بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک بہترین قرآن مجید کی تلاوت کی، ہمارے روزوں کو خاص الخاص بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک اس مہینے کے ہر شب میں تو بہت زیادہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اس میں تو ہمیں آزاد کر دینا۔ ہمیں بہترین روزے رکھنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ جنت کے دروازے جو تو نے کھول کے رکھے اسے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رکھ، جہنم کے دروازے جو بند کیے ہمیشہ ہمیشہ بند رکھ، اور شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اور جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصاً جو کورونا میں گرفتار ہیں، ان تمام مومن و مومنات کو جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ تمام مرحومین کی قبروں کو مثل جنت مثل جنت بنا دے۔ مالک ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، تمام مومن و مومنات کو ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا ماہ رمضان یہ سب سے بہترین ماہ رمضان بن جائے اور دنیا اور آخرت میں عزت، خوشی، کامیابی نصیب فرما دے۔ مالک مالک مالک، جیسا خدا ہم چاہتے ویسا خدا تو ہے، ہماری عزت کے لیے کافی ہے تو ہمارا خدا ہے، بس ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو چاہتا ہے، امام کا ایسا محب و ناصر بنا دے جیسا امام چاہتے ہیں۔ امام کے ظہور میں جلدی کر، آسانی کر، ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔